Languages in education and social capital. Bonding social capital and affiliation. Now let us look at how languages in education affect social capital in a comparative perspective, specifically if we are talking about bonding social capital. Bonding social capital سے ہماری مراد یہاں پہ وہ فیلنگس آف ایفیلیشن ہیں جو کہ آپ اپنے کلوزڈ فیملی سرکلز میں یا کلوزڈ دوستوں کے سرکل میں محسوس کرتے ہیں. سو اس ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ اردو لینگویج کا استعمال بہت زیادہ پاپولر تھا بانڈنگ سرکلز میں، ان سرکلز میں جو کہ آپ کے کلوز سرکلز تھے. اگر اردو آپ کی فرسٹ لینگویج تھی، اگر اردو آپ کی فرسٹ لینگویج نہیں تھی تو پھر ریجنل لینگویجز کا استعمال یہاں پہ ہمیں نظر آیا. پھر اس کے بعد جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دی نیڈ سم سارٹ آف کلیئرٹی اینڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ، تو اس کلیئرٹی کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ لینگویجز وہ اردو کا یا ریجنل لینگویج کا یہاں پہ استعمال کرتے تھے. کیونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں اردو اور انگلش کی، تو ہم وی بیٹر ٹاک اباؤٹ اردو اوور ہیئر. ایک اور وجہ سے بھی یہاں کے پارٹیسپینٹس کو، سبھی پارٹیسپینٹس کو، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول سے تھے، چاہے وہ اردو میڈیم یا گورنمنٹ اسکول سے تھے، ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اردو سے ان کی خاص قسم کی بانڈنگ ہے، کیونکہ اردو ان کی ایک نیشنل آئیڈینٹی بھی ہے. اور اسی طرح ریجنل لینگویج ان کی واز سارٹ آف لائک آئیڈینٹی، واز اے کمیونل اور ریجنل آئیڈینٹی. تو دے آلسو فیلٹ کہ یہاں پہ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہ لینگویجز اس جگہ پہ استعمال کریں. ہاؤ ایور جن سچویشنس میں وہاں پہ جیسے وہ اسکولس میں گئے اور انگلش لینگویج ان کے پیرالل آئی، یا وہ ہائر ایجوکیشن میں گئے جہاں پہ انگلش لینگویج کی بہت زیادہ امپورٹینس تھی، یا وہ کام کرنے گئے جہاں انگلش لینگویج کی بہت امپورٹینس تھی، there was a sense of dislocation. So جنہوں نے انگلش سیکھی بھی، that also came with the price of what we call over here Bourdieu اس کو کہتا ہے sense of dislocation. یعنی there was a kind of conflict. عجیب قسم کا کانفلکٹ تھا. ایک سائڈ پہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے دوستوں سے ملیں اور اس طرح ان کی لینگویج یوز کر کے ان کے گروپ سے بلانگ کریں، لیکن آن دی ادر ہینڈ دے آلسو فیلٹ دیٹ دیر واز اے ٹینشن جس میں وہ چاہتے تھے کہ وہ انگلش لینگویج اسپیک کر کے وہ ان ایلیٹ گروپ میں شامل ہوں جس کی وجہ سے ان کو پریویلیجز حاصل ہو، اور جس میں لوگ ان کو پہچانے کہ ہاں یہ انگلش میڈیم سے ہیں اور ان کی خاص قسم کی الگ سے رسپیکٹ ہے. So we see that with the learning of the languages, there was a shifting of identities. اپنے sense of self میں there was a shifting of identity. ایک عجیب سا تناؤ نظر آتا تھا. یہ conflict یا تناؤ ہمیں intermental state پہ بھی نظر آیا بچوں کی. intermental سے مراد یہ کہ there was a struggle. دوستوں کے اندر کی ایک اسٹرگل میں بھی نظر آیا، یعنی ایک پاور اسٹرگل تھی جب بھی وہ لینگویج یوز کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے. اس کی ایگزامپل ہم سبلنگس کے اگر لحاظ سے دیں تو بہت اچھا تھا. تو اگر دو بھائی اگر آپ لیتے ایک گھر سے، اور یہ انسٹنس لڑکیوں میں بھی آیا اور لڑکوں میں بھی دو کیسز میں آیا، جس میں جہاں پہ آپ ایک بڑے بھائی کو اگر انگلش بہت اچھی آتی تھی اور اب اس سے پوچھتے تھے کہ اچھا تم نے انگلش کس طرح سے لرن کی، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اس طرح سے لرن کی کہ گھر کا ماحول جو تھا وہ بہت زیادہ کنڈیوسو تھا، یا بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرتا تھا انگلش لینگویج لرن کرنے میں. اور جب اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ اچھا جس کو انگلش بہت اچھی نہیں آتی تھی، اور اسے پوچھا کہ تمہیں مطلب انگلش لینگویج تم نے سیکھی ہے لیکن کس طرح کی سپورٹ تمہیں گھر سے ملی، تو وہ بچہ کہتا تھا کہ یہ جو سپورٹ، یہ گھر کا ماحول اصل میں اتنا کنڈیوسو نہیں تھا جس کی وجہ سے میں اپنی انگلش لینگویج سکلز کو اتنا اچھا پالش نہیں کر سکا. The moment I would speak in English, my brother would say کہ تم نے صحیح طریقے سے نہیں بولا، اور میں چپ ہو جاتا تھا. اور یہی چیز ہمیں انگلش میں نظر آئی، اور ہم اسی انٹرمینٹل کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک بندے کو ایک خاص چیز آتی ہے جو کہ دوسرے کو نہیں آتی، تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو نہ ہی آئے، کیونکہ تاکہ وہ ایک خاص ان کی اپنی سپریورٹی اس میں رکھے. اس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں انٹرمینٹل کانفلکٹ. انٹرامینٹل پلین پہ، دیٹ از دماغ کے اندر ایک انڈیویجول کے ایک اور کانفلکٹ تھا جس میں ایک سائڈ پہ وہ زبان بولنا چاہتا تھا
جو کہ اس کا گروپ یا کلوز گروپ یوز کرتا تھا، اور دوسری سائڈ پہ اس گروپ میں پوری طرح سے مرج بھی ہونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ اس میں مرج ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ انگلش لینگویج کم یوز کر رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ لینگویج بول کے، انگلش لینگویج بول کے اس ایلیٹ گروپ یا امیجنڈ کمیونٹی جسے ہم کہتے ہیں، ایک خاص قسم کے گروپ میں شامل ہو، جو کہ جس کو لوگ ایک خاص قسم کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو دس واز اے ٹینشن ایٹ انٹرمینٹل اینڈ انٹرامینٹل پلین that the students specifically from private schools جن کو انگلش آتی تھی، ان کو یہ محسوس کرتے تھے.